السلام علیکم، ویلکم انٹو دی ورلڈ آف انٹرنیشنل ریلیشنز۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کیوں دنیا کے اندر انڈائریکٹ وارفیئر بڑھ رہا ہے، یعنی ممالک کا براہ راست ایک دوسرے کے مقابلے میں آنا بہت کم ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج سے 2000 سال پہلے ایک چائنیز ملٹری ایکسپرٹ سن زو، انہوں نے کہا تھا کہ دشمن پر فتح حاصل کر لینا اس کے سامنے آئے بغیر یہ بہت بڑا کمال ہے، اور آج کے ٹائم کے اندر اس کی سگنیفیکنس بہت بڑھ چکی ہے۔ آج ڈائریکٹ وارفیئر جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہے، آپ افورڈ نہیں کر سکتے، اس کے اندر آپ کا جانی مالی نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ انڈائریکٹ وارفیئر کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ انگیج بھی نہیں ہوتے اور آپ دشمن پر فتح بھی حاصل کر لیتے ہیں، اور آپ اسے اتنا ونریبل کر دیتے ہیں، اتنا کمزور کر دیتے ہیں کہ وہ ڈیفنس پہ چلا جاتا ہے، وہ آپ کے اوپر حملہ کرنے کے قابل نہیں رہتا، اور اسے خود کو ریپیئر کرنے میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ وہ اسپیس آپ کے لیے کافی ہوتی ہے۔ پھر ایک بہت بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ جو آپ نے ریسورسز ڈائریکٹ کنفرنٹریشن میں یوز کرنے ہیں، بہتر ہے کہ آپ ان کا استعمال کسی اور مثبت جگہ کر لیں۔ اس لیے ڈائریکٹ وارفیئر جو ہے وہ بہت کم ہو چکا ہے۔ ایک اور بہت بڑی وجہ براہ راست جنگوں کا نہ ہونا کہ اب انوائرمنٹ ایسا بن چکا ہے انٹرنیشنل، وہاں آپ اس طرح کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ ملٹری الائنسز بنے ہوئے ہیں، جیسے نیٹو کا الائنس ہے۔ رشیا نے یوکرائن پر حملہ کیا تو پورا یورپ، امریکہ، وہ یوکرائن کی دفاع کے لیے آ گیا۔ اب اس طرح ملٹری الائنسز بنے ہوئے ہیں کہ اگر آپ ایک ملک پر حملہ کرتے ہیں تو اس الائنس کے اندر جتنے بھی ممالک ہوتے ہیں وہ اس ملک کے دفاع کے لیے آ جاتے ہیں۔ اس لیے آپ افورڈ نہیں کر سکتے براہ راست کسی ملک کو چیلنج کریں۔ پھر ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جس ملک پر حملہ کرنا ہے، اگر اس کی ملٹری ریسورسز، اس کی ہارڈ پاور آپ کے مقابلے میں کئی گنا ہے۔ فرض کریں اگر ایران، پاکستان یا انڈیا یا امریکہ پر حملہ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، کیونکہ امریکہ کی ہارڈ پاور اتنی زیادہ ہے کہ کوئی کنٹری افورڈ نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہاں بہتر ہے کہ انڈائریکٹ وارفیئر کو لڑا جائے، اس کو ایز اے اسٹریٹجی اڈاپٹ کیا جائے۔ میں اس بات کی مزید وضاحت اس انداز سے کروں کہ امریکہ کنونشنل کیپیبلٹیز کے اندر دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ اس کے باوجود امریکہ رشیا پر حملہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ امریکہ کو یہ معلوم ہے کہ رشیا بھی ایک نیوکلیر پاور ہے۔ اگر دونوں ممالک براہ راست جنگ میں جائیں گے تو دونوں کی تباہی یقینی ہے، حتمی ہے۔ دوسری جانب دنیا چونکہ ملٹی پولر ہے، طاقت کا توازن 3 سے زیادہ ممالک میں تقسیم ہے۔ یہاں اگر ایک ملک کسی اور ملک پر حملہ کرنے جاتا ہے تو اس کے دفاع میں کئی ممالک سامنے آ جاتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا 2011 کے اندر سیریا میں امریکہ نے پوری کوشش کی کہ بشارت کی حکومت کو تبدیل کیا جائے، لیکن سیریا کے دفاع کے لیے ایران اور رشیا، چائنا، وہ اپنے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے پہنچ گئے۔ انہوں نے سیریا کا اور بشارت حکومت کا دفاع کیا۔ امریکہ، اسرائیل، ترکی اور ان کے الائز کو وہاں شکست ہوئی۔ تو اس لیے ڈائریکٹ کنفرنٹیشن میں جانا، براہ راست جنگ میں جانا اب اتنا فیزیبل نہیں رہا، اتنا آسان نہیں رہا۔ اگر پہلے جنگ کی علامت ٹینک اور بامز سمجھے جاتے تھے تو اب جنگ کی علامت احتجاج ہیں، لوگوں کا سڑکوں پر آنا ہے، پولیٹیکل انریسٹ ہے۔ اگر پہلے جنگیں مورچوں میں لڑی جاتی تھیں، بارڈرز پہ لڑی جاتی تھیں، تو اب جنگیں چیٹ رومز اور فیس بک پیجز پہ لڑی جاتی ہیں۔
اس لیے انڈائریکٹ وارفیئر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو چکی ہے. چونکہ یہ امپورٹنٹ ہے اور کامن ہوتی جا رہی ہے تو اس کو اسٹڈی کرنا، اس کو انالائز کرنا وہ بھی بہت زیادہ سگنیفیکنٹ ہو چکا ہے. آنے والی ویڈیوز میں ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ انڈائریکٹ وارفیئر کے اندر کون کون سی ٹائپس ہیں اور کون کون سے ٹیکٹکس ہیں. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں. بہت شکریہ.